السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو اور اس کے سلسلے کی بہت سی ویڈیوز آپ نے یوٹیوب پر دیکھی ہوں گی۔ میں آج اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے سامنے لا رہا ہوں، جس کو سن کر آپ کو یقینی طور پر فائدہ بھی ہوگا، نفع بھی ہوگا، اور جو اس کو سنے گا اس کو نفع اور فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں۔ اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں اور ان علامتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم اپنے اس چھوٹے سے ویڈیو کے اندر ان نشانیوں کو ایک ساتھ جمع کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ادھر ادھر تلاش کی ضرورت نہ پڑے۔ اور یاد رکھیے گا، آگے بڑھنے سے پہلے دو باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی بات، یہ کوئی قرآن اور حدیث کی بتائی ہوئی نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ جو اچھے عامل اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں اس سلسلے میں، یہ ان کی بتائی ہوئی نشانیاں ہیں۔ آپ اس کو سنیں اور پھر دیکھیں، خدا نخواستہ اگر آپ کے اوپر کوئی اثر ہوگا تو ان میں سے کوئی نشانی آپ کے اندر ضرور پائی جا رہی ہوگی۔ تو بغیر کسی دیری کے ہم شروع کریں گے۔ درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آنکھ کے نیچے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ کالے دھبے پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی تو نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے نارملی لوگوں کی آنکھوں میں کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ دھبے پڑیں گے اور آپ علاج کریں گے تو علاج کے باوجود صحیح نہیں ہوں گے۔ اگر ایسے دھبے آپ کے آنکھوں کے نیچے پڑ گئے تو ہوشیار ہو جائیے، کسی اچھے عامل کو آپ دکھا لیجیے۔ نمبر دو، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے چہرے کا نور اور چہرے کی چمک ختم ہو جائے گی، چہرہ بے نور ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں پھیکا پڑ جائے گا۔ اکثر و بیشتر یہ نشانی ان لوگوں کے اوپر ظاہر ہوتی ہے جن کے اوپر جادو، سحر یا جناتی اثرات ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا چہرہ دن بدن کالا پڑتا جا رہا ہے، یا آپ کے چہرے پر جو چمک تھی، جو گلو تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو پھر بھی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ نمبر تیسری یہ ہے کہ ہر وقت گھر کے اندر آپ میں اور آپ کے گھر کے اندر بیماریاں، پریشانیاں، الجھن، دوائیں ہر وقت چلتی رہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہوشیار ہو جائیے اور یہ یقین کریے کہ شاید آپ کے ہاں کوئی غلط قسم کا اثر ہو چکا ہے، اثرات بد کا آپ شکار ہو چکے ہیں۔ اور نمبر 4، کالے کوے آپ کے اوپر منڈرائیں یا آپ اس پر توجہ نہ دیں تو کبھی توجہ دیں تو آپ کو لگے کہ آپ جا رہے ہیں تو آس پاس کالا کوا آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ ریئر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، جیسا کہ عامل حضرات بتاتے ہیں بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر ہو ایسا تو آپ ہوشیار ہو جائیے اور پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، وزن کم ہونے لگے آپ کا، وزن کم ہونے لگے۔ ایک تو یہ کہ وزن بیماری سے کم ہوتا ہے، شوگر سے کم ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز سے کم ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی چیزوں سے کم ہوتا ہے، لیکن ایک یہ کہ وزن کم ہو رہا ہے اور اس کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن آپ کا ویٹ جو ہے لوز ہو رہا ہے لگاتار، تو اس کے نتیجے میں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے اوپر کوئی اثر ہو گیا۔ یہاں پر ایک اور 7ویں نشانی میں ذکر کروں گا جو خاص کر عورتوں کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بایولوجیکل پرابلم کے ان کے سروں کے بال گرنے لگتے ہیں، جھڑنے لگتے ہیں، کم ہونے لگتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں، یہ سفیدی آنے لگتی ہے۔ یہ بھی اکثر و بیشتر سحر کی نشانی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اگلی نشانی، 6ٹھی نشانی یا 7ویں نشانی مان لیجیے، یہ کتوں کا بھونکنا، یعنی آپ کو کتے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیں۔ دراصل ہوتا یہ کہ جس انسان پر اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں اس کے اوپر بری چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر کتا ڈرتا بھی ہے، گھبراتا بھی ہے، تو وہ آپ کو دیکھ کر بھونکنے لگتا ہے۔ اگر وہ آپ کو دیکھ کر بھونکے تو یہ سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر اس طرح کا اثر ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور نمبر 8 یہ ہے، ہر کام میں رکاوٹ آ جانا۔ ہر کام میں، جو کام آپ کرنے لگے اس کام میں رکاوٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کام کو صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں، اور ایک یہ کہ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، پراپر کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن نتائج نہیں آ رہے ہیں، کاموں میں رکاوٹ ہے۔ یہ سحر کی نشانی ہے اور جادو کی نشانی ہے۔ نمبر 8، اکیلے میں خود سے بات کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے آٹو سجیشن، جس کو موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کو اکیلے میں خود سے بات کرنی چاہیے، خود کلامی کرنی چاہیے۔ یہ تو اکیلے میں بیٹھ کر اچھا ہے، لیکن وہ اکثر دل میں ہوتی ہے۔
وہ دل کی بات ہوتی ہے اور دل پر وار کرتی ہے اور دل ہی اس کو سنتا ہے اور دماغ اس کو سمجھتا ہے، وہ باہر نہیں آتی۔ لیکن آپ اکیلے میں تنہائی میں بات کرنے لگیں خود سے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ مسئلہ گڑبڑ ہے۔ نمبر 10، پیشاب میں بہت بدبو آئے، بے انتہا بدبو آئے، اتنی بدبو آپ کے پیشاب میں آئے کہ اگر آپ پیشاب کر کے آئیں تو دوسرے لوگ وہاں جانا گوارا نہ کریں یا دوسرے لوگوں کا وہاں جانا مشکل ہو جائے۔ اور نمبر 11، انسان کا چڑچڑا ہو جانا، بغیر کسی وجہ کے آپ کو چڑچڑاہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کے والدین نے اچھی بات کہی، بھائی نے اچھی بات کہی، دوست نے اچھی بات کہی، ملنے والوں نے اچھی بات کہی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ چڑچڑا رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اللہ نہ کرے کسی اثر کا شکار ہو چکے ہیں۔ نمبر 11، دائمی طور پر قبض کا یا گیس کا مریض ہو جانا۔ ایک تو یہ کہ نارمل آدمی کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ آدمی لگاتار اس کا مریض بن جائے، گیس کا، قبض کا، تو یہ بھی اکثر و بیشتر اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ انسان صحت کا یا اثرات بد کا شکار ہو چکا ہے۔ اور نمبر 13، ہر وقت سست رہنا، ہر وقت سست رہنا، پڑے ہوئے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا ہے، کونے میں ہے اور بالکل نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انسان کے اوپر اس طرح کے اثرات ہیں۔ اور نمبر 13، انسان کا نماز میں دل نہ لگنا، نماز میں دل نہ لگنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے اوپر صحت کا اثر ہے، یعنی آپ پڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، پہلے نماز پڑھتے تھے، اب نماز پڑھنا چھوڑ دی، نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو مصیبت سمجھ رہے ہیں، برا لگ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، یہ تمام نشانیاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ نہ کرے آپ کے اوپر کوئی اس طرح کے اثرات ہو چکے ہیں۔ یہ اتنی میں نے نشانیاں بتائیں، اس کو اپنے اندر دیکھیں اور اگر ہو تو کسی اچھے عامل سے رجوع کریں، لیکن میرے بارے میں یاد رکھیں کہ میں عامل نہیں ہوں، نہ مجھے یہ سب چیزیں آتی ہیں، یہ تو مجھے کارآمد چیزیں، لوگوں کے فائدے کی چیزیں کہیں سے بھی مل جاتی ہیں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ حضرات مجھے فون کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں، اس سلسلے میں علاج پوچھتے ہیں، مجھے یہ سب چیزیں نہیں آتی ہیں۔ خدا کے واسطے آپ اچھے عاملوں سے رجوع کریں، جو اچھے لوگ ہیں ان کو تلاش کریں، ملتے ہیں، تلاش کے بعد ملتے ہیں، اچھی چیز تلاش کے بعد ملتی ہے، ان سے رجوع کر کے آپ ان سے اپنا علاج و معالجہ کرائیں۔ اور سر دست میں ایک بات جو بزرگان دین بتاتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ نے ہم کو بتائی تھی، میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جب تک کوئی عامل نہ ملے تب تک اس کو کریں، انشاءاللہ بے پناہ زبردست تاثیر والا عمل ہے۔ 313 مرتبہ یا مومین تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، 313 مرتبہ یا مومین تو عشاء کی نماز کے بعد روزانہ یومیہ آپ کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے تو آپ کا یہ جیسا بھی جادو ہوگا اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گا، تھوڑی بہت کوئی کسر رہ جائے گی تو کسی عامل کے ذریعے سے، اچھے عامل کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نام میں اتنی ہی تاثیر دی ہے کہ اس کے ذریعے سے بیماریاں، پریشانیاں، دکھ اور درد دور ہو جاتے ہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو ضرور بتائیے گا، اللہ آپ کو نفع پہنچائے۔ درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کی قیمتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ، پھر ملیں گے جلدی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔